اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، لوگ ان کو بڑا سمجھدار گردانتے ہیں، کہتے ہیں جو فقاہت ان لوگوں نے ہمارے سامنے بیان کر دی کسی نے نہیں کی۔ اور وہ ایسے ایسے مسائل کو اٹھا کر لاتے ہیں جن سے لوگ واقف نہیں ہوتے، اور ان کا ان مسائل سے واقف ہونا ان کے دین اور دنیا کے لیے کسی لحاظ سے فائدہ مند بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایسے مسائل کو اٹھاتے ہیں اور پھر ان مسائل کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ علماء کو چھوڑ کر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو یہاں غلطی لگ گئی، میں بتاتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ ان میں سے کوئی جرت کر کے یہ کہتا ہے کہ امام ابن کثیر نے تو اپنی کتابوں میں اتنی غلطیاں کر دی، میں 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں ان کی غلطیوں پر۔ کوئی امام بخاری پر انگلی اٹھاتا ہے تو کوئی امام مسلم پر انگلی اٹھاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ نے جتنی بھی شریعت نازل کی ہے اس تمام شریعت کو وحی کہا جاتا ہے، پھر اس میں سے کچھ وحی مطلوب ہے، کچھ غیر مطلوب ہے۔ وہی مطلوب اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن کریم ہے، اور وہی غیر مطلوب وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ جیسے قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انہی الفاظ کے ساتھ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر ان الفاظ میں کوئی ہیر پھیر ہوئی ہے، کوئی اضافہ کر دیا گیا، کوئی کمی کر دی گئی، تو ایسے شخص کی نشاندہی محدثین نے کر دی کہ یہ بندہ اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے، لہذا یہ احادیث کو گھڑنے والا ہے، اس سے آئندہ کوئی حدیث نہیں لی جائے گی۔ حدیثیں بیان کرنے والے ایک ایک راوی کے حالات زندگی، مکمل حالات زندگی وہ لا کر رکھ دیے گئے، لیکن ہم اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو بات کر رہا ہے وہ بھی تو ٹھیک کر رہا ہے، قرآن کی آیت بھی تو پڑھی تھی اس نے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ شخص دین اسلام میں بہت ساری ایجادات کرنے کے لیے مشہور تھا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سے کہنے لگا آپ کو ایک حدیث سناؤں میں؟ کہا مجھے نہ سناؤ، مجھے حدیث نہ سناؤ تو میں تم سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا اچھا قرآن کریم سنا دیتا ہوں۔ کہا مجھے تجھ سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے قرآن بھی سننا نہیں چاہتا، یا تو یہاں سے اٹھ کر چلا جا، اگر تو نہیں جائے گا تو میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ وہ بندہ اٹھا اور چلا گیا وہاں سے۔ تو ایک شخص نے یہ کہا کہ اے ابو بکر، ان کی کنیت ابو بکر تھی، کہا اگر آپ اس سے قرآن سن لیتے تو کیا حرج تھا؟ حدیث کے بارے میں تو چلو یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ شامل کر دے، قرآن کریم تو آپ کو آتا ہے، آپ قرآن ہی سن لیتے۔ کہا مجھے ڈر تھا وہ مجھے قرآن سنا کر اس کی کوئی ایسی تفسیر بیان کر دیتا، ایسا مفہوم بیان کر دیتا جو میرے دل میں شک ڈال دیتا، لہذا میں نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس سے سنوں۔ اور یہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور یہ قرابت، اگر کسی کی قرابت بھی بہت زیادہ ہے تو محدثین نے واضح کر دیا قرابت کو ایک طرف رکھ دو، لیکن اس بندے کے اندر یہ خرابی موجود ہے۔ محدثین میں سے ایک شخص کو پتہ لگا کہ فلاں جگہ پر ایک بندہ رہتا ہے اور اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں جو مجھے معلوم نہیں ہے، اور باتیں بھی بڑی پیاری کرتا ہے، لہذا مجھے جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے اور کون سی حدیث ہیں، میں ان کو سن کر اس سے علم حاصل کر لوں۔ ایک لمبا سفر کر کے اس کے گھر گئے، وہ گھر پہ موجود نہیں تھا۔ ان کی والدہ نے دروازہ کھولا، اس کو بٹھا دیا، ضیافت کی۔ کہا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے بیٹے سے علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ کہا واپس چلے جاؤ، میرا بیٹا زندیق ہے، اس سے علم حاصل نہ کرنا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ یہاں ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا، اس کی اس طرح سے تربیت نہیں کی گئی، وہ دین اسلام کے اندر تحریفات کرتا ہے، لہذا میرے بیٹے سے کچھ حاصل نہ کرنا، واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو باتیں حاصل کرو اس کو محفوظ کر لینا، اس کی تحقیق کر لینا، نہیں، کہا کچھ نہیں سننا اس سے، واپس چلے جاؤ۔ تو دین اسلام وہ کوئی لاوارث دین نہیں ہے۔ ہم بازار سے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، اس کی کمپنی بھی دیکھتے ہیں، کیسی کمپنی ہے، لوگوں کے درمیان اس کا معیار کیا ہے، پھر اس کے ڈبے کے اوپر لکھی ہوئی چیزیں، اس میں کیا کیا چیز شامل ہوئی ہے، کوئی چیز مجھے نقصان دینے والی تو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے بھی کچھ خرید رہے ہیں، تو آپ سبزی والے کے پاس جا کر سبزی کو بھی ٹٹولتے ہیں، کیا اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، میں ٹھیک لے رہا ہوں؟ تو کیا ان ساری چیزوں سے دین اتنا نیچے آ گیا کہ آپ نہیں ٹٹولتے؟ جو بندہ مجھے یہ بات سنا رہا ہے اس کا استاد کون ہے، اس نے علم کہاں سے حاصل کیا، اس کے پیچھے اس کی ساری علمی حیثیت کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوا، ہم نہیں جاننا چاہتے۔ اچانک سے 40 سال کا بندہ، 45 سال کا بندہ، 50 سال کا بندہ نمودار ہوتا ہے فیس بک کے اوپر، ہمیں نہیں پتا، کہتے ہیں جی خود بخود پڑھ کر اتنا ماہر ہو گیا کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک بندے نے کرونا کے دوران ایک فتویٰ دیا تھا، مولوی صاحب اگر فیس بک یا یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ
آن لائن نماز پڑھا دیں تو گھر میں سارے ہی پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی سب۔ اور پھر ان میں سے کوئی اٹھتا ہے صحابہ پر طعن کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو اہل بیت کی محبت کا نام لے کر وہ اہل بیت کو ہی داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ان کی روحانی کیفیت، ان کی شخصیت وہ ظاہر سے ہی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ایک دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے لیے، ان کے درمیان اپنی فوقیت کو بڑھانے کے لیے، ان کے درمیان ایک حیثیت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ کتنا خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنہ، جلد میرے بعد بہت سارے فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں میں جھانکنے والا مجھے ڈر ہے کہ فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، لہذا تم میں سے کوئی ان میں جھانکے بھی نہ۔